عبدالرشید صاحب القاسمی دامت برکاتہم کی محنت کے اوپر پانی پھیرنے سے بھی زیادہ یہ ذلیل قسم کی بات ہوگی کہ آپ حضرات اپنے گھروں سے صرف اور صرف جلسے کو سننے کے لیے آئے ہیں، علماء کرام کے نورانی بیانات کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اگر آپ کھڑے ہیں دور دراز کھڑے ہیں تو یقیناً یہ بڑی بے فکری اور انتہائی ذلیل و رسوا کن بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ نہ مجھ سے دور تم بیٹھو ذرا نزدیک تو آؤ، نہ مجھ سے دور تم بیٹھو ذرا نزدیک تو آؤ، محبت میں ذرا سا فاصلہ اچھا نہیں لگتا، کہ نہ مجھ سے دور تم بیٹھو ذرا نزدیک تو آؤ، محبت میں ذرا سا فاصلہ اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کون سا جادو کیا ہے آپ سب کی نظروں نے، نہ جانے کون سا جادو کیا ہے آپ سب کی نظروں نے، کہ آپ کے بن ایک پل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرات گرامی، سمجھدار کے لیے یقیناً اشارہ کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے یقیناً اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک بات قابل غور ہوا کرتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسے کا آغاز بلا کسی تاخیر و تمہید کے اللہ کے پاکیزہ کلام سے کر دیا جائے۔ اس سے قبل کی ہمارے بیچ جناب حافظ محمد آصف صاحب اور ان کے دیگر رفقا ہیں، یقیناً یہ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے، میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نیچے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، خاص طور سے یہ بھائی صاحب کلیم بھائی تشریف لائے، حافظ آصف صاحب آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً آپ کا وقت بھی تشریف لائے گا۔ الحمدللہ مولانا ہرا کرتا پہن کے بیٹھے ہیں، تشریف لائے، یقیناً دائز آپ کا منتظر ہے۔ یہ ہمارے پیارے سامعین اور خوبصورت سامعین جو اپنے گھروں سے چل کر کے آج کے جلسے گاہ کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ جگہ ان کی ہے، لہذا آپ سب سے میرے بالخصوص یہ شاگرد ہوں گے اور یہ الحمدللہ طالب علم ہیں مدرسوں کے، ان سے درخواست ہے کہ بھائی آپ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یقیناً کھڑے ہونا بہت غلط بات ہے، میں نے کہا کہ اللہ کا قرآن بڑے چیخ و چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہے، بڑے للکار کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ کہتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کا قرآن جب آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر رحم کرے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ تمام بھائی ماننے والے ہیں، آج کے جلسے کا آغاز بدست جناب ذی وقار محترم قاری عبدالخبیر صاحب سے انشاءاللہ ہوگا، اور محترم کی بڑی فرمائش ہے کہ جلسے گاہ کے اندر بہت افراتفری ہے، اس کو پہلے ختم کیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ قرآن پاک بسعادت سے آج کے جلسے کا آغاز کروں گا۔ تو لہذا میں کارکنان حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دست سے بدستہ انتہائی محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ تمام حضرات سے نوجوان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو روڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تو تمام نوجوان بھائیوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی، یہ بات اچھی نہیں ہوا کرتی کہ آپ حضرات ان کے پاس کھڑے ہوں، بلکہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کریں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، کیونکہ اللہ نے حرکت میں ہجرت میں بہت بڑی نصرت رکھی ہے، اور یہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین ہجرت، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے جلسے کے اندر جو پنڈال کے اندر خاص طور سے جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو پر کر لیں، تاکہ جلسے کا ماحول رونما نظر آئے اور جلسہ بھی اپنی خوبصورت سماعتوں کے ساتھ اچھے حسن خوبی کے ساتھ بہترین لب و لہجے میں جناب قاری عبدالخبیر صاحب الحمدللہ ابھی قرآن مجید کی تلاوت سے آج کے جلسے کا آغاز کریں گے۔ تو لہذا آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کریں، اور جو حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں الحمدللہ شروع کی سردی ہے، شروعات کی سردی ہے، ابھی زیادہ سردی کا موسم بھی نہیں ہوا ہے، جو حضرات یہ کہیں کہ میں الاؤ کے پاس آگ کے پاس بیٹھ کر کے جلسے کو
حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز میں اور اچھے پرسکون وقار کے ساتھ سن سکتا ہوں تو یقیناً اتنی بھی ابھی ٹھنڈک نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے آج کے اس جلسے گاہ کے اندر تشریف لائیں تاکہ جلسہ آپ کی مدد، آپ کی استعانت اور آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ آج کا یہ جلسہ کامیابی کی سرحدوں تک رواں دواں ہو تو یقیناً آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی شرکت ہونا یقیناً لازمی ہے، لہذا میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسے کا آغاز بلا کسی تاخیر و تمہید کے کیا جائے۔ آج کے قاری فصلحان یوں کہا جائے کہ لہر داؤدی کا۔ حضرات گرامی اب آئیے، آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے وہ ہے آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اس سے قبل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں نذران عقیدت پیش کرنے سے قبل میں ہمارے بیچ آج کے اس جلسے کی خوبصورت صدارت کا صحرا بلا کسی تاخیر و تمہید کے علماء کرام کے فہرست بہت وسیع ہے اور معذرت چاہتے ہوئے آج کے اس جلسے کی صدارت کا صحرا اس جناب ذی وقار عزت مآب استاد الاساتذہ جناب ذی وقار حضرت مولانا و مفتی محمد رضوان صاحب القاسمی ناظم تعلیمات مدرسہ انوار العلوم عرف اسلامیہ اسکول قصبہ دورارہ صدر علی وقار کے سر کے اوپر آج کے اس جلسے کی صدارت کا صحرا حضرت کے اوپر رکھتے ہوئے اور وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے اور خاص طور سے عزت مآب جناب حضرت مولانا عبد الرشید صاحب القاسمی دامت برکاتہم کی جانب سے حضرت صدر علی وقار کی تائید کرتا ہوں اور میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ ہی کے آسمان شان مہمان، شاید یوں کہا جائے کہ آج یہ گرچہ ہمارے گاؤں کے اندر رہتے ہیں لیکن الحمدللہ انہوں نے آج ایک نہیں کئی پروگرام اٹینڈ کیے اور قصبہ دورارہ کے اندر الحمدللہ بے شمار پروگرام ہوئے اور خاص طور سے یوں کہا جائے کہ سیسیا کلا اور خاص طور سے اس محلے کی نمائندگی اگر ہوتی ہے مداح خیر الانام کی دنیا میں اگر ہوا کرتی ہے تو آپ کی جانے مانی پہچانی آپ کے امام و خطیب آپ کے مدرس عزت مآب جناب حافظ انعام الحسن صاحب کے ذریعے سے ہوتی ہے، لہذا میں بلا کسی تاخیر و تمہید حافظ محمد انعام الحسن صاحب سے بے پناہ ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور آپ کا استقبال نشار کے ساتھ ہے کہ لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، بس زمانہ ترس رہا ہے ایک ہنسی کے لیے۔ حضرات گرامی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات کو جو جگہ جہاں ملے وہیں کے اوپر بیٹھ جائیں۔